السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، اس میں 286 یعنی 286 آیتیں اور 40 یعنی 40 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ معزز ناظرین، کسی کے کلام میں شک اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ متکلم بولے کچھ اور کرے کچھ، یا جو کہے وہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، یعنی کہنا اس کے لیے آسان ہو اور کرنا اس سے مشکل تر ہو جائے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری فلانی ضرورت پوری کر دیں گے، فلانے ٹائم فلانے مقام پر آ جاؤ۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ شخص وہاں موجود نہیں ملتا، 1 دن نہیں ملتا، 2 دن نہیں ملتا، 3 دن نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو اس لیے نہ ملا ہو۔ لیکن جب بار بار اس طریقے سے آدمی دغا اور فریب سے کام لیتا ہے تو سامنے والے کو اس کے کلام میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی صادق نہیں، کاذب ہے، یعنی سچا نہیں، جھوٹا ہے۔ اب آئندہ وہ کوئی بھی گفتگو کرے گا، کوئی بھی کلام کرے گا تو سننے والے کو اس کے کلام میں شک پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسری وجہ کسی کے کلام میں شک ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ کہنے والا تو مکمل صادق ہے، مکمل سچا ہے، لیکن سننے والے کی فہم و فراست، سمجھ بوجھ کی کمی کی وجہ سے کلام میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے ہمیں بلایا کہ آپ فلانے مقام پر فلانی جگہ پر آ جائیے، ملاقات ہو جائے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس نے لوکیشن ڈال دیا، صحیح رہنمائی کر دی، لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، لا علمی اور نادانی اور ناسمجھی کی وجہ سے اس نے جو مقام بتایا تھا، اس نے جو جگہ بتائی تھی، اس نے جو لوکیشن دیا تھا، ہم اس میں مس کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں۔ اس نے راستہ بتایا کوئی اور ہم چلے جاتے ہیں کسی اور راستے پہ۔ اب اگر اس سے ہماری ملاقات بات نہیں ہو پاتی ہے اور ہمارا کام نہیں بن پاتا ہے، اور ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر اگر ہمارے اندر شک پیدا ہو تو یہ ہماری کم فہمی اور کم عقلی کی بات ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کی پاکیزہ اور مقدس کتاب سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے رب العالمین سے بہت ساری گفتگو کی، بہت ساری باتیں کی، بہت ساری فریادیں رکھی، بہت سارے مطالبات اور ریکویسٹ ہم نے رب کے سامنے رکھے، بہت ساری باتیں ہوئی رب العالمین سے۔ رب العالمین نے ہماری گزارشوں کو سنا اور اس کو قبول فرمایا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اور ہمارے ہاتھ میں ایک کامل اور مکمل، بنا کسی زبر، زیر اور نقطے کے فرق کے، ایک ایسی واضح اور روشن اور منور کتاب ہمارے ہاتھ میں عنایت فرما دی۔ اور اسی کتاب کے تعلق سے رب نے یہ فرما دیا کہ میرے بندو، جو کچھ بھی تم نے مانگا تھا شارٹ فارم میں سورۃ الفاتحہ کے اندر، لو فل فارم میں ایک مکمل اپنا کلام، مکمل اپنی کتاب تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اور اس کتاب کے بارے میں یاد رکھو کہ یہ کتاب نازل کرنے والا میں ہوں، یہ میرا کلام ہے، اور میری ذات وہ ذات ہے
کہ جو ہر شے پہ ہر پل ہر آن ہر گھڑی کامل اور مکمل قدرت رکھتا ہے، کہ جس چیز کو چاہے آن کے آن میں آسمان پہ پہنچا دے اور جس چیز کو چاہے پلک جھپکتے ہی ساتوں زمین کے نیچے پہنچا دے، جس چیز کو چاہے سر بلند و سر بالا کر دے اور جس چیز کو چاہے آن کے آن میں رسوا کر دے اور خاک میں ملا دے۔ تو رب العالمین کا فرمان عالی شان مطلب و مفہوم ہے یہ کہ یہ اس رب کا کلام ہے جو ہر پل ہر گھڑی ہر آن ہر شے پر کامل اور مکمل قدرت رکھتا ہے، اور وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ارحم الراحمین ہیں، وہ اکرم الاکرمین ہیں، اور وہ قہار و جبار بھی ہے، اور ہر شے سے علیم و خبیر بھی ہے، ہر شے کو جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اس رب العالمین کی جانب سے یہ کلام اتارا گیا ہے، تو بھلا اس میں شک و شبہ کی گنجائش کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ناظرین کرام اتنا ہی پر بس نہیں، رب العالمین نے اپنے دربار سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو کتاب بھیجی ہے، جن کے معرفت بھیجی ہے، وہ بھی سید الملائکہ ہیں، سیدنا جبرائیل امین، ان کا بھی لقب امین ہے، جو کسی معاملے میں کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی خیانت نہیں ہے کرنے والے۔ تو اس کتاب کو جو لانے والے ہیں وہ روح الامین سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور جس ذات گرامی پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے وہ ذات گرامی کو دشمنوں نے صادق الامین کہا، اور وہ سراپا رحمت للعالمین ہے جن پر یہ پاکیزہ اور مقدس کتاب نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے۔ تو بھلا اس کتاب کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ تو ناظرین اکرام، رب العالمین نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا اور مہربانی سے جو ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر جن چیزوں کا مطالبہ کیا تھا، رب العالمین نے وہ چیز اپنی کامل اور مکمل ایک روشن اور واضح کتاب، ہدایت اور رہنمائی کرنے والی کتاب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس قرآن عظیم کو ہادی عالم رحمت عالم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹینڈر اور معیار بنا کر کے، یعنی آپ کی مکمل سیرت اور صورت، آپ کے اقوال و افعال کو اسٹینڈر اور معیار بنا کر کے اس پاکیزہ اور مقدس کلام کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے احکامات و پیغامات کو سارے عالم میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری کوششوں میں کامیابی عنایت فرمائے۔